اب اگلی نسل آئی تابعین کی کہ جو صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹ تھے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات ہوئی ہو، لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ تابعی وہ ہیں کہ جو کسی صحابی کے اسٹوڈنٹ ہو، ان سے سیکھا ہونا. اس لیے ان کی تابعین میں سے بھی پھر زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تابعین اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بیان کریں تو اسے مرسل کہتے ہیں، اور اگر وہ تابعی بتائیں کہ کس صحابی سے سنا اور صحابی نے بیان کیا تو پھر وہ متصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ کنیکشن صحیح ہو جاتا ہے. لیکن مرسل حدیث میں کنیکشن میں مکس ہے کہ ان کے اس میں کوئی چیز غائب ہے، کوئی صحابی کا نام غائب ہے. تابعین کے طبقات اس طرح سے کیے گئے، ایک تو مخضرمین، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد یہ ایمان لیا. اس کی مشہور شخصیت ابو عثمان النہدی اسود بن یزید ہیں، لیکن اس طرح اویس قرنی صاحب مشہور شخصیت ہیں. اور پھر سب سے مشہور شخصیت نجاشی ہے کہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ تھے اور انہوں نے صحابہ کرام کو سنبھالا تھا اور آپ کو ایک بڑی اچھی سیکیورٹی دی تھی، اور وہ خود ایمان لائے تھے. اور جب وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں انہی کے لیے نماز جنازہ پڑھی تھی. اچھا، پھر تابعین میں سے 7 سکالرز ہیں کہ جو مشہور سکالرز ہیں، تو ان کو یہ 7 فقہا، اس کو 7 فقہا مدینہ کہا جاتا ہے. سعید بن مسیب، قاسم بن محمد بن ابو بکر، عروہ بن زبیر، خارجہ بن زید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ اور سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب سے مشہور شخصیت ہے اور ان میں سے اکثر صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اور اسٹوڈنٹ تو یہ صحابہ کرام کے سبھی ہیں. پھر تابعین کے اور مشہور شخصیات میں جیسے اہل کوفہ کے اویس القرنی صاحب ہیں، مدینہ کے سعید بن مسیب سب سے مشہور شخصیت ہے، اور بصرہ کے حسن، حفصہ بنت سیرین، یہ خاتون ہے، یہ سب سے زیادہ مشہور شخصیت ہے. پھر عروہ بنت عبد الرحمن اور امام الدرداء رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور خواتین مشہور ہیں. راویوں میں رشتہ اس چیز کو لازمی چیک کیا جاتا ہے کہ جناب کون راوی کا کس سے کیا تعلق ہے، کوئی بیٹا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کون ہے، اس کا کیا تعلق ہے، کس ٹائم میں رہا ہے، تو ان سب چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے. اگر 2 راویوں کے باپ کا ایک ہی ہو تو پھر ایک ذرا چل سکتا ہے کہ دونوں بھائی تو نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے پھر دادے کو بھی چیک کر لیتے تاکہ پتہ چلے کہ دونوں ہی بھائی ہیں یا کوئی دور کی نسل ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک عبداللہ بن دینار ہے اور ایک عمر بن دینار ہے، تو یہ کوئی بھائی ہیں لیکن پتہ چلا نہیں دونوں کے والد کا نام ایک ہی تھا دینار، اس لیے وہ پھر دادے کے نام سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جناب الگ فیملی کے ہیں. متفق اور مفترق راوی، یعنی اصطلاحی مفہوم میں ان کو کہتے ہیں، مختلف راویوں کو کہتے ہیں ان کے نام، کنیت، باپ کے نام، دادا کے نام، نسبت، یہ ساری اکٹھی ہو اور دوسرے کے بھی وہی ہو. یہ یہاں کنفیوژن ہوگی نا آپ کو، یار ان میں سے کون سا ہے جو اس حدیث میں ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو ویڈیوگرافی سے ان کے ٹائم سے آپ کو پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک خلیل بن احمد ہے، اس نام کے 6 آدمی، اور ایک مشہور عالم سیبویہ کے استاد ہیں، یعنی ان 6 بندوں کا. تو اب ان کے پھر دادے کے ساتھ پردادے کا نام بھی چیک کرنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے ان میں سے کس کی بات ہے. اور اگر سارے چاروں ہی ریلائبل ہے، 6 کے 6 ہی ریلائبل ہیں، پھر بات ٹھیک ہے، پھر تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. یعنی محدثین نے ایسی ریسرچ کی ہے. احمد بن جعفر بن حمدان، اس کے 4 آدمی تھے اور چاروں کے والد اور دادا کا نام ایک ہی تھا لیکن بندے اور تھے. اسی طرح عمر بن خطاب نام کے 6 آدمی، ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
جو خلیفہ ہے، لیکن اور 5 بندے ہیں جن کا والد کا نام ایک ہی ہے. یہ مثال ہے. تو اس سے صرف آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ کون کون ہے، اس کا کیا تعلق ہے، اور بندے کیا ریلائبل ہیں کہ نہیں ہے، ضعیف یعنی کمزور ہے، یا ثقہ. ثقہ کا مطلب ریلائبل ہے. تو یہ سب چیزیں چیک کرنے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے بھی خطیب بغدادی صاحب نے ایک بک اسی پہ لکھی ہے، المتفق والمفترق، کہ جس میں کہیں افتراق پا رہا وہ آپ کو. اسی طرح محمد بن طاہر صاحب نے ایک بک لکھی ہے اس موضوع پہ. اسماء الرجال میں پھر مختلف اور مختلف راوی، یعنی راوی کے نام ہے لیکن حقیقت میں وہ مختلف ہے، یعنی نام ایک ہی ہے، یعنی نام ملتا جلتا نام ہو جہاں پہ، تو ان راویوں کو کہا جاتا ہے. مثلا ایک کا نام ہے سلام، دوسرے کا نام ہے سلام. مصور یا مصور یہ بھی ہو سکتا ہے نام. البراز یا ایک برار. تو یہ ظاہر ہے کہ نقطہ اگر صحیح نہیں لکھا گیا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. الثورہ یا توزہ یہ بھی بن سکتا. تو اس لیے یہ غلطیوں کو بچانے کے لیے اسکالرز نے ہر ایک کے نام کو بھی صحیح طریقے سے سلیکٹ کر کے، اور جہاں غلطیاں دیکھی وہ بھی بتا دیا کہ جناب یہاں پہ اس فلاں بک میں یہ غلطی لکھی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، یہ نام ہے. تو اس طرح نام بھی ان کے ٹھیک کیے. علی بن المدینی لکھتے ہیں کہ بھی غلطی اکثر اوقات میں ناموں میں ہو جاتی ہے نا، تو یہ اس پہ یہ کہ یہ قیاس سے اخذ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے کہ بندہ ہے کون، بندہ کیوں آپ کو معلوم ہونے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ بندہ ریلائبل ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ سب چیزوں کو آپ کو چیک کرنے کی آپ کو سب ضرورت آتی ہے. اچھا، پھر متصابہ راوی. اب متصابہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے نام ایک ہی جیسے ہیں لیکن والد ڈفرینٹ. ان چیزوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں. جیسے محمد بن عقیل ہے یا محمد بن عقیل ہے، یہ 2 مختلف بندے ہیں. شریح بن نعمان ہے اور ایک سریج بن نعمان ہے. تو اس طرح کی غلطیوں کو بھی محدثین نے اس کو بھی ٹھیک کیا چیک کرتے کرتے. محمل راوی. محمل راوی وہ ہوتے ہیں کہ 2 ایسے افراد جن سے حدیث روایت ہو، ان کے نام باپ دادا کے نام ملتے جلتے ہوں، تو اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے نا. تو ان کنفیوژنس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اسکالرز نے کام کیا، ہر ایک کو الگ الگ ایسے کیا. مبہم راوی. مبہم راوی وہ ہوتے ہیں کہ جس کا نام حدیث کی سند میں واضح طور پر بیان ہی نہ کیا ہو. یہ بندے کا پورا اگر نام لکھ دیا لیکن والد کا نام نہیں پتا تو پھر پتہ نہیں کوئی اور بندہ ہو سکتا. جیسے عبداللہ لکھا ہو تو عبداللہ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی 1000 کے قریب بندے ہو سکتے ہیں. تو کون سے عبداللہ کی بات ہو رہی ہے جی؟ اگر سند میں کسی راوی کے نام میں ابہام پایا جائے تو اس میں معلوم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس راوی ثقہ یعنی ریلائبل ہے یا ضعیف یعنی کمزور ہے کہ ریلائبل نہیں ہے. 3 چیزوں کو ایسے چیک کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. اگر وہی حدیث کسی اور سند سے ملے اور اس میں صحیح پورے نام صحیح طرح لکھا ہوا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا جی فلانے بندے کی بات ہے، اور پھر اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. آپ کہیں گے جی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ آپ کے لیے اب وہ پورے سافٹ ویئر بن گئے، آپ کو ویب سائٹس پہ پڑے ہوتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے. اس کو میں تفصیل سے اس کو پریکٹس کر کے آپ کے سامنے لے آؤں گا. صحیح حدیث میں متن کا نام مبہم ہو، نام کلیئر نہ ہو، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی خاص صحابی کے واقعے پہ غور کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب کون ان کے اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے. وحدان راوی. وحدان ان راویوں کو کہتے ہیں کہ جن سے سوائے کسی ایک ہی شخص کے کسی اور نے حدیث بیان نہیں کی. وحدان ان کو کہتے ہیں. واحد یعنی اکیلے ہی بندے. راویوں کے مختلف نام، القاب، کنیتیں یہ سب چیک کرتے، کیونکہ ان سب کو اگر کریں گے تب پتہ چلے گا کہ بندہ کون ہے. یہ مقصد یہ ہے. کنیت سے مشہور راویوں کے نام یہ بھی چیک کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے چلو ان کے صرف صاحب کا نام والد دادا کا پتہ لیکن دوسرے کا بھی یہی ہے
لیکن کنیت ڈفرینٹ ہے، چلو پتہ چل جائے گا بندے ڈفرینٹ ہے، اور پھر چیک کرنا پڑے گا کہ کون ریلائبل ہے کون نہیں۔ القاب یعنی ٹائٹلز بھی لوگوں کے ہوتے ہیں، تو ٹائٹل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون آدمی ہے اگر نام مکس ہو رہے ہو۔ اس کی ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں، عربی کا لفظ ہے ضال، یعنی راہ سے بھٹکنے والا۔ ایک صاحب ان کا نام تھا معاویہ بن عبد الکریم الضال، لیکن اب وہ کوئی گمراہ نہیں ہو گئے تھے، صرف اتنا ہوا تھا کہ ایک بار سفر کرتے ہوئے مکہ کی طرف بھٹک گئے تھے کہ کدھر جانا ہے، وہ کہیں غلط جگہ چلے گئے، تو ان کے دوستوں نے ان کا ایک ٹائٹل رکھ دیا ضال، ان کے نام کے ساتھ ہی مشہور ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب کس بندے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح غندر، غندر کا مطلب ہے شور مچانے والا۔ اب وہ ایک صاحب ان کے نام پہ اس لیے ٹائٹل رکھ دیا گیا کہ انہوں نے کسی موقع پہ کوئی زیادہ لمبی بحث کر لی اور تقریر کر لی، تو ان کو پھر شور مچانے والا لوگوں نے، ان کے دوستوں نے کہنا شروع کر دیا، تو وہ اس پہ مشہور ہو گئے۔ اب چاہے مجھے کہہ لیں آپ۔ اچھا، پھر غنجار یعنی ایک سرخ، ان کا اصل میں گال سرخ کلر کے ہو گئے تھے، تو اس لحاظ سے ان کے دوستوں نے ان کا یہ القاب، ان کے لقب ان کا ایسا رکھ دیا، مشہور ہو گئے وہ۔ سائقہ، اب سائقہ کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو ابو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ٹیچر تھے، ان پہ کہتے ہیں حافظ محمد بن ابراہیم سائقہ، یعنی وہ بجلی کیوں ان کے رکھ دیا ٹائٹل؟ وہ اس لیے رکھ دیا کہ وہ ان میں حافظہ بہت اچھا تھا اور وہ بہت تیزی سے حدیث بیان کر لیتے تھے، اس لیے ان کو لوگوں نے ان کو بجلی قرار دے دیا۔ تو یہ بھی تھے، حالانکہ بہت بڑے اسکالر تھے امام بخاری کے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن وہ مشہور ہو گئے سائقہ کے نام سے۔ اچھا، اپنے والد کے علاوہ کسی اور سے منسوب بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی غلام آزاد ہو گیا تو تب بھی وہ اس کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، یا یہ آپ بیٹے کے نام سے یا بیٹی کے نام سے بھی مشہور ہو جاتے ہیں لوگ، تو وہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ جیسے بلال رضی اللہ عنہ اپنے والد کی نسبت والدہ حمامہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے، بلال بن حمامہ۔ علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، اپنے والد کی بجائے والدہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ وہ اس لیے کہ لوگوں نے یہی ایک فرق کرنے کے لیے کہ کون بیٹے، یہ سیدہ علی رضی اللہ عنہ کے تو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں یا کسی اور کے؟ اچھا، اسی طرح اور شخصیتیں بھی ہیں، تو اسی طرح سے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا اصل نام مقداد بن عمرو وہ تھے، لیکن اصل میں یہ تھا کہ وہ مشہور ہوئے بن اسود کیونکہ اسود صاحب نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا، تو اس لیے وہ اس نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ تو ان سب چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت آتی ہے۔ کسی علاقے، جنگ یا پیشے سے منسوب راوی سے بھی آ جاتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کام کے لحاظ سے یا اپنی کسی جنگ میں کوئی خاص انہوں نے کارنامہ انجام دیا تب ہوا، یا اپنے علاقے کے نام سے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ہے یزید الفقیر، وہ کوئی ایسے فقیر نہیں تھے، مانگتے نہیں تھے، بلکہ یہ ریڑھ کی ہڈی ان کی ٹوٹ گئی تھی، تو عربی میں اس ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں فقار، تو اس لیے وہ فقیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ خالد الخدا، خالد الحذا، حذا اسلام سے، لیکن حذا کا مطلب موچی، وہ تھے نہیں، لیکن جو لوگ جوتے بناتے تھے تو یہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، اس نام سے مشہور ہو گئے۔ تو اس طرح سے بندوں کے نام
ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے سب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی اصل پرسنالٹی کی پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے، بس فائدہ اس کا یہ ہے۔ اچھا، پھر آپ مزید دیکھیے راویوں سے متعلق اہم تاریخیں، یعنی کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، سفر انہوں نے کیا تو کب کیا، ملاقات ہوئی کس استاد سے ہوئی، کب ہوئی، کتنے بجے، ان سب کو نوٹ کیا گیا۔ یہ سب بیبلیوگرافی کی ڈیٹیل، اسی کو اسماء و رجال کہتے ہیں، یعنی ہر آدمی کی پوری ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ حادثے کا شکار ہو جانے والے ثقہ راوی، ثقہ اس کو کہتے ہیں جو ریلائبل بندے ہیں، لیکن معذور بھی ہو سکتے ہیں نا، کبھی حادثہ ہو گیا یا کوئی اور ہوا، تو اب اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ذہنی طور پہ معذور ہو گئے کسی وجہ سے یا حادثہ ہو گیا تو وہ حدیث سے محفوظ ہو گئے۔ کبھی ہوتا آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے، کسی ٹائم نابینا بھی ہو سکتا ہے، کتابیں بھی جل سکتی ہیں، تو اس طرح کا اگر حادثہ ہوا ان پہ تو وہ بھی اس کا ٹائم کو بھی نوٹ کیا گیا۔ صاحب اختلاط کی روایت کا فیصلہ، یعنی ایک صاحب ان کا کوئی ایسا حادثہ پیش ہو گیا کہ وہ بیان کردہ روایتیں جو وہ پہلے اس حادثے سے پہلے تھی ان کو تو پھر ریلائبل کہتے ہیں، ثقہ ہے، لیکن حادثے کے بعد جو کچھ ان روایات جو بیان ہوئی ان کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ یار ان سے کوئی غلطی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس پہ کوئی بیماری آ گئی یا کتابیں جل گئیں اور وہ بھول گئے چیزوں کو، تو پھر کچھ بات کی بات کچھ اور کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں بھی چیک کی گئی۔ علماء اور راویوں کے طبقات، یعنی نیریٹرز کے آپ کے کلاس فیلوز کون سے ہوتے ہیں، یعنی کون کس کا کلاس فیلو ہے، کس کا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اسی بندے کی دوسرے کلاس فیلو سے کی حدیثوں میں بھی چیک کرتے ہیں، اگر وہی بات آ رہی تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ڈفرینٹ آ رہی ہے یا کنفلکٹ ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ سارے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو خود کچھ نہیں کرنا، یہ محدثین نے یہ سارا کام کیا، آپ نے اس کو صرف پڑھنا اور سمجھنا، بس دیٹس اٹ، اتنی بات۔ آزاد کردہ غلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا تھا کہ غلام کو آزاد آپ کریں، یہ قرآن مجید میں حکم ہے، یہ نیکی ہے، لیکن اس میں پھر اب یہ بھی معاملہ ہوتا تھا کہ آدمی غلام آزاد بھی ہو جائے تب بھی اس کو سٹیٹس نہیں ملتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کا ایک رشتہ، وہ پہلے عرب میں تھا لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا کہ بھی جو اب غلام آزاد ہو تب بھی وہ اپنے پرانے آقا کا فیملی کا حصہ ہے، یہ مراد تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، وہ اگر حدیث میں ان کے نام سے آ رہا ہے، اس میں بڑے بڑے اسکالر ہوئے ہیں، تو ان میں وہ کس نے ان کو آزاد کیا ہے، تو یہ سب چیزیں ہسٹری میں یہ بھی آتی ہے۔ اچھا، اب رزلٹ آتا ہے ثقہ یا پھر ضعیف۔ ثقہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ریلائبل، اچھے کردار کے، حدیث کو یاد کرنے، محفوظ رکھنے کی صلاحیت ہے ان میں، اور ضعیف یعنی کمزور انہیں کہتے ہیں کہ جن کے کردار یا احادیث کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت کے بارے میں کوئی الزام ہو کہ یار یہ نہیں صحیح طرح یاد نہیں ہے، یا ان کو، یا وہ بندے کے بارے میں کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اس ٹائپ کا۔ اور ایک بالکل ایکسٹریم پھر وہ آ جاتے ہیں کہ جو بندہ ایسا آئے کہ جو بالکل ایک ایجنٹ کی طرح ایک جعلی حدیثیں جو بیان کر رہا ہو، تو وہ پھر ایک بڑا کلیئر آدمی وہ بھی آ جاتا ہے۔ راویوں کے ممالک اور شہر، اس کی بھی ضرورت ہوتی تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس شہر میں رہے، سفر کہاں کیا، کس استاد سے ملا، کس سے سیکھا، ان سب کو، اور اس کے کس ٹائم پہ ہوا، ان سب کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے بیبلیوگرافی، اس طرح سے ریسرچ ہوتی چلی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محدثین نے کام کتنی ڈیپتھ سے کیا۔ اچھا، اب آپ نے یوز کیسے کرنا ہے، یہ ہمارا اگلے لیکچرز میں یہ سلسلہ چلے گا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا، جو بھی سوال ہو پلیز ای میل کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔